دیکھیں اصول تو یہ ہے نا کہ جو آپ نے زائد حرف ماضی میں رکھا ہے وہ مضارع میں بھی آنا چاہیے، اصول تو یہی ہے. تو مضارع بننا اس کا یہ چاہیے یفعلوا، کیونکہ علامت مضارع یا علامت مضارع آ گئی. اور ایک بات آپ نے نوٹ کی کہ اب اس باب میں علامت مضارع پیش والی آ گئی ہے. آپ اس بحث میں نہ پڑھیے گا کہ اس پہ علامت مضارع پیش والی کیوں آئی ہے. ہمیں صرف پہلا سیکھا ریکوائرڈ ہے، وہ آپ کو کوئی بھی بتا دے کیونکہ ہم ان کی زبان سیکھ رہے ہیں. یفعلوا یہ آپ کا مضارع کا صیغہ اوریجنلی بنتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں فا عین لام وہی یا علامت مضارع، اور وہی جو حمزہ تھا ایڈیشنل وہ آپ کو مضارع میں ملا ہے. لیکن یہاں آپ اب دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا عرب کی زبان میں پرابلم یہیں سے شروع ہو رہی ہے. وہ یفعلوا یعنی الف سے پہلے پیش جو ہے اس کے لیے بولنی ذرا مشکل ہوتی ہے، لہٰذا وہ یہاں پر ایک خلاف قاعدہ کام کرتا ہے کہ یہ جو زائد حرف ہے جو اس کا حمزہ ہے اس کو مضارع میں بولتا ہی نہیں ہے. وہ نارمل گردان جو ماضی مضارع میں جب لائے گا اس ماضی کو تو یہاں پر وہ نہیں بولے گا، بلکہ یفعلوا کی بجائے وہ اس کو بول دے گا یفعلوا. اب دیکھیں آپ کا فلو بن گیا یفعلوا، افعلا یفعلوا، افعلا یفعلوا. یہ میں نے پوائنٹ آپ کو اس لیے ابھی بتایا ہے بنیادی طور پہ کہ یہ جو حمزہ ہم نے ڈراپ کیا ہے، حمزۃ الوصل تو ڈراپ ہوتا ہے لیکن یہ اصل ہے، لیکن یہ اصل بھی خلاف قاعدہ آپ کہہ لیں، یعنی ایکسیپشن آپ قاعدہ ہی کہہ لیں کہ یہ ڈراپ ہوا ہے. اس کو ہم کسی وقت ظاہر کریں گے، ایک وقت آئے گا کہ ہمیں اس حمزے کو ظاہر کرنا پڑے گا. اس وقت میں یہ ساری تفصیل جو آپ بیان کر رہا ہوں یہ مجھے اس وقت بیان کرنی تھی، لیکن میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا کہ اگر آپ کے ذہن میں سوال یہاں سے پیدا ہو گیا ہو کہ جی آپ نے کہا ہے کہ یہاں پر زائد حرف آ رہا ہے حمزہ، تو وہ زائد حرف مضارع میں کہاں گیا، وہاں کیوں نہیں آیا؟ تو اوریجنلی تھا وہ، لیکن عرب نے اسے اپنے فلو کے لیے ڈراپ کر دیا. تو یفعلوا ہم اسی پیٹرن پہ اس کو لیں گے، جہاں ہمیں اس حمزہ کو لانے کی ضرورت پڑے گی ہم لے کر آئیں گے، وہاں پھر میں آپ کو اس لیکچر کا حوالہ دوں گا. افعلا یفعلوا، اب یفعلوا آ گیا تو گردان مشکل ہے. یفعلوا تفعلوا تفعلوا افعلوا نفعلوا، یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی، یفعلونا یفعلنا تفعلونا تفعلنا تفعلینا. گردانیں پوری ہوگی، ماضی مضارع گردان پوری ہوگی الحمدللہ. ٹھیک ہے. اب ہم افعلا یفعلوا افعالن مصدر کو بولیں گے حالت نصب میں، پریکٹس میں افعالن. تو جو بھی مادہ ہم فا عین لام کلمہ کی جگہ پر ڈالیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کا مصدر بولیں گے تو اس کا مفہوم ہمارے سامنے ایک آ جائے گا. پہلی ایگزامپل میں آپ کو اس کو دیتا ہوں. دیکھیں فا عین لام ہمارا مادہ ہے، یہ اب ہمارے پاس ڈائی آ گئی پہلے سیگے کی. اس میں میں ایک مادہ پھینک رہا ہوں نون زا لام. کیا بن گیا؟ انزلہ. ینزلو، انزلہ ینزلو. انزالن، انزال، انزال کیسے کہتے ہیں؟ نازل کرنا. اب دیکھیں یہ وہ مفہوم ہے جو میں نے آپ کو بتایا نا، ہنسا ہنسایا، رویا رلایا. نون زا لام مادہ ثلاثی مجرد میں باب ضربہ سے استعمال ہوتا ہے. نزل ینزلو، نزولن اس کے معنی ہوتے ہیں نازل ہونا، اترنا. لیکن آپ کہنا چاہتے ہیں اتارنا، کسی کو اتارنا، کسی کو نازل کرنا، تو اس مادے کو پھر آپ باب فعل میں لے کے جا رہے ہیں. یہ ہمیں اس باب کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی ہے کہ ہم ایک لازم فعل کو متعدی بنا رہے ہیں. ہر باب کی کچھ خصوصیات ہیں، یہ جو ہم مزید فی باب پڑھنے لگے ہیں ان میں سے ہر باب کی کوئی نہ کوئی
آپ کو خصوصیات بلکہ کوئی نہ کوئی کچھ خصوصیات ملیں گی، لیکن ہر باب کی ایک خصوصیت سب سے اہم ہے، اور میں صرف وہ جو سب سے اہم خصوصیت ہے اس کو ڈسکس کروں گا آپ کے سامنے. تو باب افعال کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ لازم افعال کو متعدی بنانے کے کام آتا ہے. آپ کسی لازم فعل کو متعدی بنانا چاہتے ہیں تو اسی مادے کو باب افعال میں پھینک دیں، وہ متعدی بن جائے گا. نزلہ ینزل نازل ہونا، اترنا. انزلہ ینزل انزالن نازل کرنا یا اتارنا. گردان کریں. میں چند افعال کی گردان کروں گا صرف انشاءاللہ تعالی، اور آج جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات رکھی ہیں، اگر وقت نکل سکا تو وہ 5 آیات آج ہم گرامیٹیکلی دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی انزلہ، انزلا، انزلو، انزلت، انزلتا، انزلنا، انزلتا، انزلتما، انزلتم، انزلتی، انزلتما، انزلتن، انزلتو، انزلنا. ینزلو، تنزلو، تنزلو، انزلو، ننزلو. ینزلانی، تنزلانی، تنزلانی، تنزلانی. ینزلونا، ینزلنا، تنزلونا، تنزلنا، تنزلینا. گردان کا کوئی پرابلم نہیں ہے. انزلہ اس نے اتارا، اس نے نازل کیا. ینزلو وہ اتارتا ہے یا وہ اتارے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، ہم نے نازل کیا کیا عربی ہوگی؟ ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا. کون سا سیگا ہے؟ جمع متکلم. انزلہ سے جائیں جمع متکلم کی سیگے پہ کیا بنے گا؟ انزلنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا. کیا عربی ہوگی؟ ہم نے نازل کیا قرآن کو. جی آپ کا مفعول آ گیا. انزلنا القرآن. باقی دیکھ لیں جملہ فعلیہ وہی چیز ہے، وہ جس پہ ہم نے بہت ٹائم لگایا تھا، پکا کیا تھا. میں نے کہا کنسیپٹ آپ کے لیے کہ فعل، فاعل، مفعول، متعلق فعل اور مفعول کی اقسام، یہ ساری اچھی طریقے ذہن میں رکھیں. فعل فاعل انزلنا میں آ گیا، القرآن مفعول آ گیا. فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ مکمل ہو گیا آپ کا. انزلنا القرآن، ہم نے قرآن کو نازل کیا. آپ اس میں متعلق فعل بھی استعمال کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر یہ کہیں کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، تو لیلۃ القدر میں کی عربی کیا ہوگی؟ فی لیلۃ القدر. انزلنا القرآن فی لیلۃ القدر، یہ آپ کا جار مجرور متعلق فعل ہو گیا، ایڈیشن ہوگی جملے میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، جملہ فعلیہ ہے، اس کو اسمیہ ہمیں بنانا آتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. کیا کرتے ہیں؟ فاعل کو اٹھاتے ہیں، شروع میں لے آتے. فاعل کون ہے؟ اس میں ضمیر کی شکل میں چھپا ہوا ہے. نحنو باہر آ گیا. نحنو انزلنا القرآن فی لیلۃ القدر. اب جملہ اسمیہ بن گیا، مبتدا اور خبر. جملہ اسمیہ کے شروع میں انا داخل کریں. انا پلس نحنو کیا بن جائے گا؟ انا. انزلنا القرآن فی لیلۃ القدر. اب قرآن جو مفعول ہے اس کی جگہ میں صرف ضمیر استعمال کر رہا ہوں. ہم نے اس کو نازل کیا. انزلنا، قرآن کی جگہ ضمیر لائیں. قرآن مذکر ہے نا، ٹھیک ہے، مذکر ہے نا، تو ہوگی ضمیر آئے گی. تو آپ کی سورۃ القدر کی ابتدائی آیت بن جاتی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. پھر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اب یہ ادرا جو ہے یہ بھی آپ کا باب فعال ہی ہے، ذہن میں رکھیے گا، لیکن اس میں وہی حروف علت گھسے ہوئے ہیں. جب آئیں گے حروف علت تو اس وقت اس کو بھی کروا دوں گا آپ کو. تو یہ ہے ہمارا باب فعال پیٹرن، جس طریقے سے ہم انشاءاللہ تعالی 8 ابواب ہم پڑھیں گے. کون سا مادہ کون سے باب میں جاتا ہے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہر مادہ ہر باب میں نہیں جائے گا. ہمارے سامنے لکھا ہوا آ جائے گا
جو بھی ہم ایفرٹ کریں گے قرآن مجید سمجھنے کے لیے کہ جی یہ لفظ جو ہے اس کا مادہ یہ ہے اور باب یہ ہے، تو آپ نے پہچان کرنی ہے، بس یہ ہمارا کام ہے. زیادہ اگر فلسفیانہ یا اس میں جائیں گے تو عربی گئی آپ کی. اس لیے اوپر سطح پہ رہیں، بات جو آسان لگ رہی ہے اس کو سمجھتے جائیں اور فالو کرتے جائیں، انشاءاللہ تعالی آسانی رہے گی. اب میں مادے چینج کروں گا، صرف یہ 3 حروف پر مشتمل مادے، اس لیے میں نے 2 کلرز کا استعمال کیا. را سین لام، را سین لام. ارسلہ یرسلو، ارسلہ یرسلو ارسالن. ارسال کے معنی آتے ہیں نا، بس یہ فائدہ ہے. دیکھیں اس بار ان ابواب کا یہ فائدہ ہے. ارسلہ، ارسلا، ارسلو، ارسلت، ارسلتا، ارسلنا، ارسلتا، ارسلتما، ارسلتم، ارسلتی، ارسلتما، ارسلتن، ارسلتو، ارسلنا. یرسلو، ترسلو، ترسلو، ارسلو، نرسلو. یرسلانی، ترسلانی، ترسلانی، ترسلانی. یرسلونا، یرسلنا، ترسلونا، ترسلنا، ترسلینا. آپ کو صرف پہلا صیغہ بتانے کی ضرورت ہے. ارسلہ، اس نے بھیجا. اس نے بھیجا، اس نے اپنے رسول کو بھیجا. ارسلہ رسولہ، مفعول آ گیا نا. ارسلہ رسولہ، اس نے اپنے رسول کو بھیجا. فعل، فاعل، مفعول، جملہ مکمل ہو گیا. ہاں متعلق کے فعل بھی لے ہیں اگر ایڈ کرنا چاہتے ہیں. بالہدا، ود الہدا، الہدا کے ساتھ. اور الہدا کیا ہے؟ قرآن مجید. اچھا جی، اسماء موصولہ بھی پڑھ چکے ہیں آپ. الذی ارسل رسولہ بالہدا، ٹھیک ہو گیا. وہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا کے ساتھ.